ناظرین، سچویشن روم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہزاد ذوالفقار. اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 اپریل کو ہونے والے پہلگام میں دہشت گردی کا ایک جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی برقرار ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی، انڈیا کی طرف سے یک طرفہ کارروائی، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے جو انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے ایک ویسے ہی اعلان کر دیا کہ ہم اس کو ویزے کم کر دیے، بارڈر بند کر دیا. پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. پاکستان نے بھی فضائی حدود انڈین جہازوں کے لیے، چاہے پیسنجرز چاہے کسی قسم کے جہاز، سب کے لیے روک دیا، بارڈر بند کر دیے. اور ساتھ میں جواب میں سفارتی عملہ جو ہے اس میں کمی کا اعلان کیا. ناظرین، کل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملے، ان سے تبادلہ خیال کیا. ایک بیان جو جاری ہوا وزیر اعظم ہاؤس سے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جوائنٹ جو بات آئی ہے کہ پریزیڈنٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں بھی دباؤ کا شکار نہ ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی. جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب تو شک و شبہات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا اس واقعہ واقعی کسی گروپ نے کیا تھا. حالانکہ پاکستان نے پہلے دن ہی پرزور مذمت بھی کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب انڈیا کے اس اقدامات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے آفر کیا کہ کسی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں ہم شامل ہوں گے. ہم آفر کرتے ہیں ان کو، ہم پورا تعاون کریں گے. عالمی رائے جو ہموار ہو رہی ہے اس وقت، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیق کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا. اور اب پاکستان بھی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ایسی تحقیقات جس میں تیسرا فریق شامل ہو اور سب کچھ پتہ چل جائے کہ کون اس میں ملوث ہے. ناظرین، سپہ سالار جنرل عاصم منیر کل انہوں نے منگلہ کا دورہ کیا اور وار ایکسرسائزز کا انہوں نے معائنہ بھی کیا. اور یہ پوری قوم کو اور خاص کر انڈیا کو ایک واضح میسج ہے کہ کوئی بھی آپ کی جارحیت ہوگی اس کا منہ توڑ جواب ہوگا، منہ توڑ جواب ہوگا. ناظرین، اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں. فائزہ میر ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر بھی ہیں اور ایک سینئر پروفیسر ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں IR ڈپارٹمنٹ میں. دوسرے مہمان میرے ہیں ربانی آغا سید ربانی آغا، اس وقت ہیں چیئرمین پاکستان ملی تحریک کے. تیسرے مہمان ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب. ڈاکٹر اسحاق بلوچ جو ہیں سینئر رہنما ہیں نیشنل پارٹی کے اور اکثر ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں. چوتھے مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی. آپ سب کو خوش آمدید. میڈم، آپ سے یہ آغاز میں کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر سے گزر، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ انہی دوران 22 اپریل کے بعد آپ نے ضرور اس ٹاپک پر کچھ نہ کچھ پڑھایا ہوگا. جو باتیں ہم نے کی اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اس تمام ایکسرسائزز سے کیا فائدہ انڈیا کو حاصل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ مجھے اس بہت اہم موقع پر بلانے کا اور موقع دینے کا. میں جانتی ہوں انڈیا کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ ریجنل ہوں، جغرافیکل ہوں، میں ان کو ذہن میں رکھ کر وہ جو بگ چنک آف جو یوتھ پاپولیشن ہے دونوں سائڈ پہ، اور جن کو میں اپنی یوتھ کو ان دنوں میں مخاطب کرتی رہی ہوں، میں انہیں بتاؤں گی کہ کاؤنٹ لیو ٹالسٹائے کا ایک ریمارکیبل ناول ہے وار اینڈ پیس. جی. اس میں بڑا ایک ریمارکیبل ڈائلاگ ہے بٹوین دا اولڈ پرنس اینڈ دا نیو پرنس. تو نیو پرنس کہتا ہے ون ڈے دیر ول بی نو وار آن دس پلانٹ. بینگ ٹیچر میں ایگزیجریٹ کرتی ہوں، ون ڈے دیر ول بی نو وار، کانفلکٹ، جھگڑا، ضد، تضاد، وٹس ایور، نفرت on this planet. Old prince کہتا ہے you are mistaken my son, it's not possible. New prince کہتا ہے I insist.
और प्रिंस कहता है यू इंसिस्ट, ओके, टेक अ syringe, take out all human blood and put water instead. Then there will be no war, no conflict, no border clashes, no 370, no India-Pakistan clashes on this planet. मैं ये समझती हूँ कि जंग इस खित्ते में रहते हुए किसी के हक में बेहतर नहीं है। दोनों तरफ एक लार्ज स्कूल ऑफ थॉट है जो कि पीस चाहता है, अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। और अगर ये मोदीइज्म और मोदी स्कूल ऑफ थॉट की बात की जाए तो ये जो वॉर हॉक्स है ना, ये बहुत थोड़े हैं। ये वही लोग हैं जो हजरत इब्राहिम की आग को फूके मार मार के बढ़ा रहे थे। इंडिया का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना, 1.5-2-3 साल बाद, आई डोंट नो व्हाई, मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग द करंट जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, इंडिया क्यों इस तरह वॉर अजाइम सामने लेकर आता है, जबकि उसको ये पता है कि ये सब कुछ करना उसके अपने मफाद में भी नहीं है। रिसेंटली हम लोग चाइना से होकर आए हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। सेकेंडली देयर वाज अ बिग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिकल फोरम। यकीन करें, वी वर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, we were talking about development, we were talking about military peaceful cooperation, we were talking about medical aid facilities. यकीन करें 10 दिन में वॉर का एक लफ्ज डिस्कस नहीं हुआ। मैं बार बार ये कहूंगी कि आई जस्ट गिव अस -0 टू मोदी स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन मैडम रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान, मैडम आप जो कह रही हैं, वेरी इंटेलिजेंट, आप जो बात कर रही हैं ना कि वार का एक लफ्ज नहीं, उस मुल्क को भी उसके मुखालिफिन कोशिश करते हैं इस तरह के रीजनल झगड़ों में भी, कभी उनके खिलाफ जो है कोई टैरिफ का, कभी कुछ, वो भी तो है। लेकिन आज इस पूरे सिनेरियो में ना पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ग्रेसफुल रहा है, वो बड़ा इंटेलिजेंट रहा है, और इंटरनली जो मर्जी क्लैशेस हो, इंडिया जो समझता है इस हमारी दोनों जो हमारी रहनुमाई ताकत है वो पैरेलल है, सेम पेज पर है, ऑन द सेम पेज है। इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि जो नजरियाती स्ट्रेंथ है हमारी इंटरनल और जो एक्सटर्नल हमें सपोर्ट मिली है डिप्लोमेटिक तौर पे, जो चाइना की तरफ से, और कतर की तरफ से, इवन चलो कोरिया की तरफ से, जो हमें बिटवीन द लाइंस हमें जो समझ आया है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यही होती है। यू कैन नॉट स्टैंड ओपनली ब्लंटली विद अ पर्टिकुलर कंट्री। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ट्रंप ने भी जो ये कहा है ना कि 1500 साल पहले, वो जैसे गली में कुछ लोग झगड़ते रहते हैं ना, तो घर के बड़े क्या कहते हैं, इनको रहने दो, ये तो लड़ते ही रहते हैं। ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली इंडिया को गई है। तो मैं ये समझती हूँ अभी तक थिएटर ऑफ वॉर से पहले और टेबल टॉक से पहले पाकिस्तान ये जंग जीत चुका। ठीक है सैयद रब्बानी आगा, इस दो तरफा जो एक कशीदगी है, पाकिस्तान ने जो भी किया वो भी अपने डिफेंस में जो भी अगर वो तैयारियां की हैं, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के अताउल्लाह तारर ये कह रहे थे कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है अगले कोई चंद दिनों में कोई वो ऐसी जारियत वाली कार्रवाई करेगा जिसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। जी इस ज़मन में अर्ज़ ये है कि 20 फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की एक मुलाकात हुई थी। उसमें जंगी जहाज़ों की ख़रीदारी और असलहे की ख़रीदारी और ड्रोन्स की ख़रीदारी के MOUs साइन हुए थे। तो उस वक्त से ये इशारे हमें मिल रहे थे कि हिंदुस्तान ऐसा कुछ करने जा रहा है। और हिंदुस्तान को मैं इस फोरम पे सिर्फ हिंदुस्तान की बात इसलिए नहीं करूँगा कि हिंदुस्तान के पीछे कुछ और क़ुव्वतें हैं कि जो रीजन में चाइना को ज़ेर करने के लिए या उसको अंडर प्रेशर करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रही हैं। और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, वो उस तरह कम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर तो
اقلیتوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ تو ویسے کہتے ہیں کہ نان ہندو کی کوئی جو ہے وہ رہنے کا اس کو جواز ہی نہیں. اور یہی نریندر مودی جب عرب امارات جاتے ہیں اور قطر جاتے ہیں یا سعودی عرب جاتے ہیں تو پھر ان کی جپیاں ختم نہیں ہوتی ڈلتے ڈلتے. تو ہندوستان کے جو عزائم ہیں وہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے وہ ان عزائم کو عملی جامہ پہناتا چلا جا رہا ہے. ہم اگر ذہن میں 1947 اور 48 کو رکھیں تو بخوبی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جا رہی ہے اس سمت کی طرف جس سمت کا نام ہے آرمگیڈن، ہرمجدون، ملحمۃ الکبریٰ. یہ وہ حق و باطل کی ایک جنگ ہوگی اور یہ اسی کے لیے یہ گراؤنڈ بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پڑوس میں افغانستان ایک ملک اور وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کا ہونا، لوگ کہتے ہیں جی افغانی حکومت کے نمائندگان اور ترجمان بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پڑوس میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان ہے، وہاں کیوں نہیں ہو رہی دہشت گردی؟ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں جناب علی وہاں اس لیے نہیں ہو رہی، پاکستان میں اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کا بارڈر انڈیا سے لگتا ہے اور ان کے بارڈر انڈیا سے نہیں لگتے. یہ پاکستان جو خون میں نہلایا جا رہا ہے ہر روز، چاہے وہ کسی آزادی کی نام نہاد آزادی کی بنیاد پر ہو، محرومیوں کا ایک وہ نعرہ لگا کر، پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی خوش فہمی ہے. پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط ملک ہے. اگر آپ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی جو ایک ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھ لیں، کس سٹائل سے انہوں نے یعنی دنیا عالم میں رہتے ہوئے اور ایٹمی قوتوں کے بیچ رہتے ہوئے یہ تاثر بھی نہیں دیا اور اندر اندر انہوں نے کس طرح طریقہ کار اپنایا ایک بلیک مارکیٹنگ کی دنیا اور وہ دیگر انوائسز وغیرہ. اور الحمدللہ میں آتا ہوں آپ کی طرف سیکنڈ راؤنڈ میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ان میں پولیٹیکل لوگوں میں سے ہیں جو کتاب بینی کا جس کو شوق ہے اور خاص کر پھر تھنک ٹینک کے مختلف اس میں آپ پڑھتے ہیں زیادہ. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاکستان نے اس کو کنڈم کیا دل کھول کے، اور پھر اگر کوئی ایسی تحقیقات ہیں، اگر کوئی ایسی رپورٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو ملکوں کا رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا وہ سوچ سمجھ کے کوئی سٹیپ لیتے ہیں. آپ یعنی انڈیا نے بغیر، حالانکہ آپ بی بی سی کی آج رپورٹ دیکھیں، آج اس کی جو پیج پر وہ ہے، بہت سے سوالات کھڑے کیے ہیں اس میں جس میں شک و شبہ پیدا ہو. چلے ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. آپ انتظار کرتے تحقیقات کا، پھر کوئی جا کر پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایسے آپ کوئی میسج دیتے. آپ نے آنکھیں بند کر کے ایک ایسا وہ کر دیا جس سے اپنا کیس جس طرح وہ لوز کر رہے ہیں. جی صاحب، پہلی تو بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا ایک جو ہے سیکولر جو ہے ریاست تھا. ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اس کے جو سیکولرزم ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. جیسے میڈم نے بات کی ابھی مودیزم ہے، تو مودیزم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان اور اینٹی ریاست، سکھ، اینٹی سکھ، اینٹی سکھ بھی ہے. اب دیکھیں نا، فرض کرو جو انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی جمہوریت ہے اور اس کی سب سے خوبصورتی جو ہے اس کا سیکولرزم تھا. ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ڈائیورس سوسائٹی، ڈائیورس سوسائٹی، اس ڈائیورسٹی کو انہوں نے ختم کیا ہے اور انڈیا جو ہے آج جو ہے وہ ہندو فاشزم کی طرف ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، ہندو فاشزم پہلی بات. دوسری بات ہے کہ نا ریاستوں کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، پھر ایک جو ہے لینگویج ہوتا ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتا ہے، ایک اخلاقیات کا لینگویج ہوتا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں اور میں جو سن رہا ہوں کہ جو ایکسٹریم کی جو ولنریبل کی باتیں ہیں نا، اس سے جو ہے اس آگ میں جو ہے اور آپ پٹرول ڈال رہے ہو. دیکھیں نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ دونوں ملک جو ہے جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. نمبر ون، دیکھیں نا اس وقت جو ہے پاکستان بھی ایک بڑی قوت ہے، ایک اٹامک پاور ہے، اور ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جو ان کو جواب ملا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کرے کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رشتے ہوں، تجارتی رشتے ہوں، ڈپلومیٹک رشتے ہوں، بزنس کے رشتے ہوں، کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے یہ بڑا اچھا آپ کا یہ تجزیہ مجھے بتا دیں کہ اس کوئی الیکشن بھی نہیں آ رہا ہے، کیا مودی سرکار کو کیا سوجی کہ اس طرح کی کارروائی ہو گئی؟ چلیں ہم الزام نہیں لگاتے ہیں، لیکن جس طرح سوالات اٹھا رہے ہیں اس کو اپنے خلاف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مودی نے جو بھی کیش کیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ جو ہے ہندو اکثریت ہے، اس نے مسلم سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور ہمیشہ اس کو کرتا رہتا ہے. جب الیکشن ہوتا ہے وہ اینٹی مسلم ہو جاتا ہے اور جو مسلم سینٹیمنٹ ہے اس کو استعمال کرتا ہے کس کے خلاف؟ کانگریس کے. لیکن اس کی پالیسیوں کے خلاف جو الیکشن کا رزلٹ آیا وہ تو اس کے برخلاف، اس کے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کمپلیٹ دوبارہ سے، لیکن اب ڈیپینڈ کر رہا ہے اپنے کولیشن پہ. نہیں، پھر بھی دیکھیں نا مودی کیا تھا، مودی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ جو فسادات ہوئے مودی کی شروعات تو وہیں سے ہوئی، اور مودی نے ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اس سینٹیمنٹ کو استعمال کیا اور جو وہاں پہ فاشزم ہے، جو ہندو ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کیا. اب رہی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو جو ہے اپنا ایگریسو رول، گراس روٹ رول اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک لیگیسی رہا ہے، نہرو کا ایک لیگیسی رہا ہے، کانگریس کا ایک لیگیسی رہا ہے. انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو اس طریقے سے ہوا نہیں دی، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نا، آپ سب کچھ بدل سکتے ہو، ہمسائے نہیں بدل سکتے ہو. تو آپ جب ہمسائے بدل نہیں سکتے ہو تو اس کے ساتھ اچھے رشتے میڈم کی طرف آتا ہوں. ابھی فرض کرو انہوں نے یہ جو 60s کی دہائی میں جو معاہدہ ہوا ہے پانی کا، بھئی آپ اس کو کیوں پامال کر رہے ہو؟ نمبر 1 یہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے کوئی ملک تو متاثر تو یا کوئی گورنمنٹ تو متاثر نہیں ہوگی، عوام جس کو بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ 240 ملین کا لائف لائن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وائلیٹ نہیں کر سکتے ہو، آپ پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے اور یہ ایگریمنٹ کے انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں کہ جب اس وقت جب ڈسپیوٹس ہوئے تھے تو ورلڈ بینک درمیان میں پڑا کہ بھئی آپ لوگوں کے جو ہے پانی کا جو ہے یہ معاہدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں، میں ذرا میڈم سے پوچھ لوں کہ جو پاکستان کی آپ نے کہا کہ جنگ جیت چکا ہے بغیر لڑے ہوئے، اس فرنٹ پر کہ جو ایک ان کا وہ ہے کہ ڈرانا دھمکانا، لیکن پاکستان کی سفارتکاری جو ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے جو آپ نے خود کوٹ کیا، قطر کے امیر جو ہیں شیخ تمیم جو ہیں، ان کا چائنا کی طرف سے بڑا ایک اچھا رسپانس ہے. تو چائنا کے ایک رسپانس کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں؟ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں نا تو چائنا کی طرف سے جب بھی کوئی رسپانس آتا رہا ہے وہ ہمیشہ پالیسی سینٹرک ہوتا تھا، پیپل سینٹرک ہوتا تھا کہ میں علاقے میں جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اور اس وقت یہ معذرت کے ساتھ سیاسی مداریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی شٹ اپ کال ہے کہ اگر اتنی بڑی پاور ایویڈنٹلی کہہ رہی ہے کہ آئی ایم اسٹینڈنگ بیہائنڈ پاکستان، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو کاز نوٹسز ہوتے ہیں نا، یہ کسی کام کے نہیں. بلکہ میڈم اس میں ایڈ کروں کہ وکٹر گاؤ ایک وہ فارمر ڈپلومیٹ ہیں چائنا کے اور سیکیورٹی اور انٹرنیشنل اس کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے انڈین ٹی وی کو یہ اکانومسٹ نے بہت کنڈیم کیا ہے، اس میں پاکستان کے ڈیفنس کے ساتھ ہیں. یورپ نے بہت کنڈیم کیا ہے، اکانومسٹ نے اسے بہت کنڈیم کیا ہے. انڈیا کے اپنے جو اینالسٹ ہیں وہ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آف اینڈ آن ایوری 3-4 منتھ کے بعد اگر آپ 2019 میں چلے جائیں نا تو آپ کو سینیریو ٹائم لائن میچ کرتا نظر آئے گا. اس وقت بھی ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے تو شورشا اٹھتا ہے، پھر سیز فائر لائن
बाजवा साहब जाके सब उसको सेटल करते हैं, लेकिन उस इवेंट से फायदा उठाते हुए जो इंडिया है वो फिर 370 आर्टिकल की बात शुरू कर देता है। इंडिया बहुत अवेयर है इस बात से। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ की आवाज़ बहुत कमज़ोर है। और आपने इसराइल में बहुत सी आर्टिकल्स को डिनाउंस होते हुए देखा है, खुजा के इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडिया के एंड पर वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि जून और जुलाई आने वाला है, मॉनसून नेचुरली पीरियड स्टार्ट होगा। अब वो प्रेशर टैक्टिक्स किसी ना किसी तरीके से तो अडॉप्ट करनी है। मैं नहीं समझती कि हम किसी हवाले से कमज़ोर हैं, लेकिन जो मैं इंडिया के न्यूज़पेपर्स और जो उनके डायलॉग्स जो उनको कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इंडिया के एंड पे ये बात है कि शायद हम पॉलिटिकली इंटरनली कमज़ोर हैं। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपना अपना एक कंसेंट होता है, एक पॉलिटिकल स्टांस होता है, उसको लेकर कि शायद ये मुझे उस लेवल का रिस्पांस ना दे पाते कि मेरे ख्याल में सर पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और सोशल वो मीडिया वाइज में हम ये जंग टू सम एक्सटेंट जीत चुके हैं। इंडिया ये चाहता है कि प्रेशर बिल्डअप करके किसी न किसी तरीके से, चूंकि इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज़ अब उस तरह स्टांस पे फॉलो नहीं करती, तो मैं किसी न किसी तरीके से ये इंडस वाटर्स ट्रीटी को बहाना बना के और एक टेररिज्म को बहाना बना के उसको कलअदम करवा सकता हूँ। हालांकि मेरे ख्याल में 25 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन को बंद करना, दैट्स सिंपली इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल। आपकी तरफ आता हूँ रब्बानी आगा। एक लोगों का एक ज़हन ये भी है कि आज पाकिस्तान माशी तौर पर, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, बड़े गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स उठाए हैं जिसकी तरफ एक उम्मीद पैदा हो गई है कि एक इस मुल्क की जो तरक्की है और माशी तरक्की, उसमें कई फैसले किए गए हैं। और ऐसे मौके पर इंडिया का ये वाला करना कोई खाइफ तो नहीं है कि सी पैक से वो खाइफ है, पाक चीन दोस्ती से वो खाइफ है, और साथ में पाकिस्तान जो है माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से? जी प्रिंस, इस ज़बन में अर्ज़ यह है कि 1947 ही से वो खाइफ है और उसी खौफ की बुनियाद पे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही कार्रवाइयाँ करता चला रहा है कि हम बांग्लादेश को भी खो बैठे एक तरह से, और बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के वाक़यात और KPK में, ये सारी उसी खौफ की अलामत है कि पाकिस्तान को माशी फ़ौजी हैसियत में कभी भी वो ताकतवर देखना नहीं चाहता। ये चीज़ तय है। दूसरी बात यह है कि उनके पड़ोस में जैसा एक मुल्क है और वो पाकिस्तान का दोस्त है, तो चीन को आलमी क़ुव्वतों की डिक्टेशन पर, जिस तरह अमेरिका और चाइना में ये टैरिफ पे बात चल रही थी, तो यकीनन चाइना से आलमी सतह पर खौफ का माहौल है। तो उन मकासद को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की मौजूदा रजीम को इस्तेमाल किया जा रहा है। 1992 में मैं हिंदुस्तान में था, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कर दी गई, और बाबरी मस्जिद की जो ईंटें थी वो ट्रेन के बैतुल खला में रखी हुई थी। और उस वक़्त हिंदुस्तान में हम जिस तरह फंस गए थे, कोई 300-400 लोग प्लेटफॉर्म पे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए थे, और मुकम्मल तौर पर हमारे कत्ल का मंसूबा बन चुका था। बहरहाल वहाँ से तो अल्लाह ने किसी तरह से हमें निकाला और पाकिस्तानी हाई कमीशन तक मैं पहुँचा। चूँकि जवानी थी, हल्की सी दाढ़ी थी पैंट शर्ट में, तो लोग मुझे सिख समझते थे, और मैं पाकिस्तानी सफारतखाने पहुंचा। रियाज कोकर थे वहाँ हाई कमिश्नर, उनसे मुलाकात हुई। हॉटलाइन पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से बात हुई, और फिर उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करा दी। इस पे एक किताब भी लिखी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि भारत में पाकिस्तानियों पे क्या गुजरी। तो मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। अवामी सतह पर अगर देखा जाए, शऊरी लेवल इनका बहुत कम है, क्योंकि इनका अकीदा बड़ा कमज़ोर है। वो बुत से मांगना,
اب ہندوستان اگر آپ کو کبھی موقع ملا چلے وہ تو خیر ہم اس کی بات ہم اس نہیں کا کرتے ہیں، ہم مقصد تو یہ اس ہے وقت جو ہے کہ جو پاکستان سے مودی کی جو جی attitude- تو مودی جو ہے وہ اس یعنی ہندوستان میں ایک ایسا برتری کا ماحول لانا چاہتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہ بیرونی قوتوں کے بھی اعلی کار ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی گئی کہ جی اس میں کوئی ان کا یعنی مقصد اور مفاد کیا ہے کہ نہ تو الیکشن ہو رہے ہیں نہ ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں، وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حاصل تو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، خلیج میں ہو رہا ہے، کس ملک کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے، کس کے گریٹر بننے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے کہ جس سے بہرحال عالم کفر خوفزدہ ہے، اور وہ اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے پاکستان کو ہندوستان کے ذریعے انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو عالمی رہنماؤں کا یا ان کے نمائندوں کا جو ایک میسج، سب اس میں تشویش میں مبتلا ہیں کہ دو نیوکلیر اسٹیٹ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ہے، پورا اس میں صرف دو ملک نہیں، پورا خطہ، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ استحکام، امن کی دونوں ملک جو ہیں مل کے کام کریں۔ پاکستان تو کہتا ہے بھائی ہم تو تیار ہیں۔ پرنس صاحب جہاں تک میرا خیال ہے، دیکھو نا، یہ جنگ اس حد تک نہیں جائے گی۔ جو میرے خیال میں اس جنگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کی دیکھیں نا، پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پہلے ہم انکلائنڈ تھے امریکنز کی طرف، نمبر ون۔ ابھی امریکنز نے ہمیں ایک طرف رکھا ہوا ہے، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں، چائنیز کا جو ہے ان کو ایک الٹرنیٹ روٹ اور ایک الٹرنیٹ جو ہے سی چاہیے، نمبر ون۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا ڈیپینڈنٹ ہے مڈل ایسٹ کے آئل پہ، اور مڈل ایسٹ کا جو آئل ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے آتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اوباما کے زمانے میں بھی یہ دونوں پریزیڈنٹس نے 8 لائن پہ بات کی تھی، اس لیے وہاں پہ کچھ آئی لینڈز تھے، فلپائن کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ ہے، ملائیشیا کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ ہے، تو یہ جو سارے جو ڈسپیوٹس ہیں مستقبل میں، میرا اپنا خیال ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، میں بھی امران، کہ امریکہ ان کو ایکسپلائٹ کرے گا، نمبر ون۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے کیا، اس کو جو ہے سینکیانگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ سینکیانگ گوادر سے بہت قریب ہے، اگر ابھی اس کا جو پورٹ ہے یہاں سے ساؤتھ چائنا سی سے جاتا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ملائکہ میں جاتا ہے، بیجنگ میں جاتا ہے، کافی دور ہے۔ دیکھو نا، ابھی چائنا ایک عام تو ملک نہیں ہے، 80 لاکھ اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا تو تجزیہ ہے، یہ جو تجزیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی۔ یہ جو جنگ ہوگی نا، میں آپ کو بتاؤں پرنس صاحب کہ یہ جو جنگ ہوگی نا مستقبل میں اس ریجن میں ان ڈسپیوٹس پہ ہوگا، نمبر ون۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے، 1947 سے ہمارا دوست ہے، بہت سارے معاملات میں ہماری مدد کی ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جتنا امریکنز نے مدد کی اتنا چائنا نے نہیں کیا، ہسٹری تو یہ بتاتا ہے، فائنانشلی۔ لیکن اس کے ڈاکٹر صاحب آپ بھی انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں اس کا ادراک رکھتے ہیں، دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے، آج چائنا، ہم آج کی بات کرتے ہیں، یہ جو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا تجزیہ کہ اس طرف سے کوئی جاریت نہیں ہوگی۔ یہ سیاست میں سب سے امپورٹنٹ وہ جغرافیہ ہے، سب سے امپورٹنٹ جغرافیہ ہے۔ وہ ڈاکٹر ڈی کیپلان نے ایک کتاب لکھی ہے مونسون، اس کی جب دوسری کتاب آئی ہے دی ریونج آف جیوگرافی، یہ دونوں میں نے پڑھی ہے۔ ٹم مارشل جو ہے، ٹم مارشل بھی ہے، ڈاکٹر ڈی کیپلان نے لکھی ہے مونسون، اس نے لکھی ہے، ریونج بھی اس نے لکھی ہے، اور وہ بندہ گوادر گیا تھا آج سے بہت سال پہلے، اور انہوں نے یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں، انہوں نے یہ انالائسس اس وقت کیا تھا کہ آئندہ کی جو جنگ دیکھو نا، فرض کرو یہ جو سلک روڈ ہے یہ چائنا کی ڈائنسٹی ہے،
ایک زمانے میں اگر چائنا بہت بڑا امپائر رہا ہے، ایون برٹش بھی نہیں رہا ہے، امریکہ بھی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے اتنے اس کے وسائل ہیں. اب لڑائی کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ آبادی کے لحاظ سے انڈیا اور چائنا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. امریکن جو ہے وہ انکلائڈ ہیں انڈیا کی طرف، ظاہر ہے وہ ان کا ایک مفاد اس میں. ان کی طرف ہے. پھر یہ کہ دیکھو نا، ہمیں اپنے جو ڈپلومیسی ہے یا ہمارا جو خارجہ پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی چیزوں کو بہت بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت اس ہے. سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کیا بیلنس کریں؟ آپ دیکھیں کہ کابل ایئرپورٹ کا جو سوسائڈ کا ماسٹر مائنڈ تھا، پاکستان نے اس کو پکڑا، پاکستان نے اس کے حوالے کیا، اور اس دن کے بعد آپ دیکھیں یو ایس ایڈمنسٹریشن پاکستان کی اس کو تعریف، اس کو اور اس سٹیپ کو سراہتا ہے. وہ صحیح ہے. وہ ٹائم بالکل کم ہے، میں آتا ہوں ایک آخری. بیک گراؤنڈ کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. وہ بات اپنی جگہ سے میں آ رہا ہوں، ٹائم کم ہے. میں ایک اور راؤنڈ لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک اور راؤنڈ لیتا ہوں. جی جی جی. وار اگینسٹ ٹیررزم میں صرف جو ہے افغانستان میں $500 بلین خرچ کر چکا ہے، اور ٹوٹل جو وار اگینسٹ ٹیررزم میں امریکہ نے 2000 بلین خرچ کر چکا ہے. اچھا، ہمیں کتنے پیسے دیے وہ ایک الگ حساب ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دیکھو نا، آپ ظاہر ہے آج جو 80,000 ہم نے دیکھیں 80,000 جو لوگ جب ہم نے بھی وار اگینسٹ ٹیررزم. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب لیٹ وہ ہو جائے گا. جی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا نا چینز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. 300 BC میں اسپارٹن کنگ کے پاس پرشین ریپریزنٹیٹیو آ کے کہتے ہیں ارتھ اینڈ واٹر. میں ارتھ کو بلوچستان کہتی ہوں، واٹر کو گوادر کہتی ہوں. 1862 میں A.T. مہان، الفرٹ مہان، all the way from Annapolis to Asiatic waters آتا ہے، واپس جاتا ہے، 8-10 کتابیں لکھتا ہے اور کہتا ہے whoever controls Indian Ocean controls Asia. Whoever controls Asia dominates the rest of the world. پھر 1914 میں 20 تک ہارٹ لینڈ تھیری پیش کی جاتی ہے. یوریشیا، یورپ اینڈ ایشیا. ایشیا کوائن ہوتا ہے بار بار. 1947 ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ کے الفاظ بارو کرتی ہوں تو یو ایس کیو کس طرف دیکھتا ہے؟ نیچرلی بگ فش کی طرف دیکھے گا نا. ہمیں ریئلسٹیکلی چیزوں کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فرکشن سے بچنے کے لیے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم داخلی طور پہ مضبوط ہوں گے اتنا ہم خارجی طور پر اور زیادہ پاورفل ہوں گے. اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو اس وقت ٹو مائی ہمبل اوپینین ایئر فورس میں ہم سپرسیڈ ہیں، ہم بالاتر ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس سوفسٹیکیشن ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور کچھ دن پہلے جو ہمیں ڈپلومیٹک کے علاوہ جو ہمیں ٹینجیبل ایفرٹ اور سپورٹ چائنا سے ملی ہے وہ ایک کنسیڈریبل ڈفرنس کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور. دوسری بات یہ کہ جب کوئی پولیٹیکل پاور اپنی فورسز کے ہیڈز کو بلا کر کہتی ہے کہ آپ کو جو لگتا ہے آپ وہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the force is not powerful himself or herself. وہ صرف ایک تماشا لگانا چاہتی ہے اور دنیا کو بتانا چاہتی ہے see where do I stand. ٹھیک ہے. ربانی آقا آپ کی طرف کے ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر دوسرے ملک کو مورد الزام ٹھہرانا بغیر کسی تحقیقات کا. کلبھوشن کہاں پکڑا گیا؟ ٹارگٹ کلرز جو تھے وہ کہاں پکڑے گئے؟ جس کا انہوں نے اعتراف کیا کہ آزاد کشمیر میں، سیالکوٹ میں، دوسری جگہ پنجاب ہم اتنے ٹارگٹ کل کر چکے ہیں. اور کینیڈا میں کیا کیا انہوں نے؟ امریکہ میں اٹیمپٹ کیا اپنے مخالفین. جی میں میڈم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں سفارتکاری کو مزید مربوط اور اٹریکٹیو بنانا چاہیے. ہم دنیا یعنی کہ جو ممالک ہیں ان کو ہم یہ چیز باور کرا سکتے ہیں، جیسے کہ اب پچھلے دنوں
ہندوستان نے جو یہ بات کہی کہ جی ہم اتنے گھنٹوں میں حملہ کر رہے ہیں اور پہلگام واقعہ اور وغیرہ کسی تحقیق کے وغیرہ وغیرہ، اور وہ لائن آف کنٹرول سے 70 یا 50 کلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور 10 منٹ واقعہ ہوا نہیں اور 10 منٹ میں FIR بھی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، اس سے مطلب یہ واضح ہے کہ یہ ایک پری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یہ جو سفارتکاری کی اور تمام سفیروں کو جو پاکستان میں موجود تھے ان کو بلوایا اور ان کو بریفنگ دی۔ اس طرح کے سیشن اگر چلتے رہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کی یہ جو سوشل لائف ہے لوگوں کی، اس کے حوالے سے، اور پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے فوجی تگود اور اپنی ایک حیثیت ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمیں یہ سفارتکاری کے سیشن کرنا پڑیں گے۔ ساتھ ہی منرلز جو ہمارے ملک میں ہیں، جو معدنیات ہیں، ان کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز کو، ٹھیک ہے، ٹائم بالکل کم ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل 1.5 آخری منٹ رہ گیا۔ میں جب یہ بات کر رہا تھا کہ ظاہر ہے دو، اور آپ نے بھی کہا دو ملکوں کا آپس میں کس طرح یہ کوئی واٹر ٹریٹی کو اعلان آپ ویسے اڑا دیں، اور آپ نے اس پر کہا بھی آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ واٹر ٹریٹی جو ایک ویلڈ ہے، اس کے گارنٹر ہیں انٹرنیشنلی، اس کے گارنٹرز ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ اس دوران میں تھوڑی بہت جو پیش رفت ہوئی ہے، چائنا کی طرف سے ہوئی ہے، امریکہ کی طرف سے، اس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ڈپلومیٹکلی، کیونکہ ہم ساؤتھ ایشیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہ انڈیا جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان اس جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے۔ پاکستان تو بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ ہم یہی پیسہ اپنے غریبوں پر لگائیں، اپنی ترقی پر لگائیں۔ دیکھیں نا، ابھی مسئلہ یہ آج کل کی دنیا میں کن ملکوں نے ترقی کی ہے؟ ان ملکوں نے ترقی کی ہے جو سوشل اسٹیٹس ہیں۔ آپ سویڈن کو دیکھو، آپ ناروے کو دیکھو، آپ ڈینمارک کو دیکھو، ابھی چائنا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لو۔ ابھی دیکھو دنیا بدل گئی ہے، مطلب ایک دوسری جنگ عظیم میں 4 کروڑ لوگ مرے، بالآخر کیا ہوا؟ ٹیبل پہ فیصلہ ہوا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ جنگ نہیں ہے دوسری جنگ عظیم والا۔ اگر امریکہ نے جو ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم گرایا، اس کے آج تک اثرات ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ جاپانی ایک قوم تھا، ایک زندہ قوم تھا، جس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم تو 2000 سال پیچھے جائیں گے۔ حقیقتیں یہی ہے نا، ہمیں حقیقتوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ رہی بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ تحقیقات کرتا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کرتا کہ بھئی آپ تو فریق ہو، ایک فریق پاکستان ہے، ایک آپ ہو، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرو، آپ UN کو انوالو کرو۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا، UN کو انوالو کرو کہ غلطی کس کی ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، پاکستان بھی یہی کہتا رہا ہے، امپارشل جو ہے وہ، اس کے جو فائنڈنگز ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ میڈم آپ کا شکریہ، سید ربانی آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ لائن بہت ہم نے کوشش کی کہ سید محمد علی سیکیورٹی ایکسپرٹ، ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیں، شاید لائن کی خرابی کی وجہ سے اس کو ہم نہیں لے سکیں۔ ناظرین، سچویشن روم سے سید ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔